روزے کا مقصد تقوی پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ: اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی کی روح پر واقع کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کی حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی۔ اللہ عز و جل کو حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا پسند آ گئی، لہٰذا اسی ادائے حاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کی سعی واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں بھی کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ نبی کے 3 حروف کی نسبت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے روزے سے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حضرت آدم صفی اللہ نے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے، یعنی حضرت نوح نجی اللہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی اس ترتیب سے مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دیگرگوں ہے مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں تک بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیے اس مسلمان کا خدائے رحمان عز و جل پر کتنا پختہ یقین ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ عز و جل پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا بھی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر محض خوف خدا کے باعث وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہے۔ بچے کو روزہ کب رکھوایا جائے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے، اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب 11ویں سال شروع ہو تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلاۃ نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر مارے، بشرط یہ کہ روزے کی طاقت ہو اور وہ روزہ ضرر یعنی نقصان نہ کرے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں، بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں میں قدم رکھ دے، اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائیے، اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔